السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 11 سے 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو تو تم کھل بیٹھا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے خفیہ بات کرو تو اپنی خفیہ بات سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنے خفیہ مشوروں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں یعنی منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی یہود سے دوستی کی جن پر اللہ غصے ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ تم ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ بے شک برے ہیں وہ جو عمل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آداب مجلس کی تعلیم اور اس مجلس سے برخاست کرنے کی یعنی اٹھنے میں ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب مجلس لگی ہوئی ہو، یعنی تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی تمہارا دوسرا بھائی آ جائے تو تم ادھر ادھر ہو کر ہٹ کر اس کو جگہ دے دیا کرو۔ لیکن آج کل جب ہم بیٹھتے ہیں تو بس اپنی ہی جگہ پر پتلا مار کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آئے نہ آئے، بیٹھے نہ بیٹھے، کسی کو جگہ ملے نہ ملے،
یہاں پر اللہ تعالیٰ آداب بتا رہا ہے صدقے جاؤں اللہ رب العالمین کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات نہیں چھوڑی کہ اپنے پاک کلام میں ہم کو نصیحت اور وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتیٰ کہ مجلس کے آداب تک سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہا اگر تمہارا کسی مجلس میں تم بیٹھے ہو اور تمہارا کوئی دوسرا بھائی آ جائے یا بہن آ جائے تو تم آگے پیچھے ہو کر تھوڑی سی سکڑ کر بیٹھ جاؤ اور اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کر لو، اور اپنے آنے والی بہن کو یا اپنے آنے والے بھائی کو، اگر بھائی ہے تو بھائی کو اس کو جگہ دے دو۔ اس کے بدلے کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے رزق میں فراخی پیدا کر دے گا، اور تمہارے مال میں تمہاری عافیت میں کشادگی فرما دے گا، اور تم کو عافیتوں سے نواز دے گا۔ اور جب تم عالم برزخ میں پہنچو گے، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جب تم عالم برزخ میں پہنچو گے تو تمہاری قبر کو بھی تمہارے لیے کشادہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت کی کشادگی تمہیں جنت کے محلات میں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو قبر کو بھی کشادہ کر دے گا، اور آخرت کی کشادگی کیا ہوگی، وہ تم کو وہاں ملے گی جب تم جنت کے محلات میں داخل ہوگے۔ البتہ اتنی شائستگی بعد میں آنے والوں میں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اب اگر کوئی انسان بعد میں آئے ہے، آپ پہلے آئی ہیں، آپ بیٹھ گئی ہیں، اب پیچھے آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان زبردستی نہ گھسیں، اور کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ آج کل ایسے ہوتا ہے نا کہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بھائی جگہ دو، سب جگہ گھیر کر بیٹھ گئے، ہمارے لیے تو جگہ چھوڑی ہی نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری بہنیں جو ہیں خواتین باتیں بنانے لگتی ہیں، تو ہاں ٹھیک ہے، وہ پہلے آئی ہیں، انہوں نے پہلے جگہ لے لی اور بیٹھ گئیں، آپ بعد میں آئی ہیں، اب آپ جگہ تلاش کریں، آپ جگہ تلاش کریں اور تلاش کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ لیکن نہیں، پھر وہ آن کر باتیں بناتے ہیں پہلے آنے والوں پر، حالانکہ وہ انہوں نے اپنا وقت دیا ہے، پہلے سے انہوں نے ان کی کوشش تھی کہ یہ مجلس ذکر ہے، قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی بیٹھک ہے، یا تقریر سننے کے لیے، محاضرہ سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سننے کے لیے آئی ہیں، یا کوئی بھی مجلس ہو۔ ضروری نہیں کہ صرف انہی مجالس میں، دینی مجالس میں، بلکہ کسی بھی مجلس میں انسان اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ اور اگر کوئی پہلے سے آن کر بیٹھ گئے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی، اس کو مقام دیا، اور اس کو آگے بیٹھنے کی توفیق دی۔ تو اب پیچھے بعد میں آنے والے جو اپنے گھر کے سارے کام کاج، اپنے کھانے پینے، اپنے راحت و آرام کے ساتھ آئی ہیں اور دیر میں آئی ہیں، اور پھر چاہتی ہیں کہ، اور پھر باتیں بناتی ہیں دوسری خواتین پر جو آگے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئی ایسے ایسے آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ اسی طرح آنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے پہلے آئے ہیں، ہم زبردستی ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی خود آگے، اور بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر پیچھے سے بعد میں کوئی آئے ہیں لوگ تو ان کو ہم سکڑ کر بیٹھ جائیں، آپس میں ایک ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں، اور ان کو بھی جگہ دیں تاکہ ان کو بھی موقع ملے اس مجلس میں بیٹھنے کا اور مستفید ہونے کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کر لیا کرو۔ اگر پہلے سے بہن بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کہنے بھائی اٹھو، اب میں تو یہاں بیٹھوں گی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی خود اٹھ جاتی ہیں بہن اور آپ کو جگہ دے رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ پھر آپ ان کو کہہ سکتی ہیں نہیں بہن آپ بیٹھیں، آپ پہلے آئی ہیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کہاں بیٹھیں گی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ دینا چاہ رہا ہے اس بہن کے اٹھنے کی وجہ سے، تو پھر آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ لیکن کسی پہلے سے آئے ہوئے انسان کو اٹھا کر وہاں پہ بیٹھنا یہ آداب کے خلاف ہے، اور آداب کے خلاف ہے، تو ایسے ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اہل ایمان کو ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو۔ یعنی جہاد وغیرہ میں، نماز یا کسی بھی عمل خیر کے لیے، اب انسان بیٹھا ہوا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ندا کرتا تھا کہ جہاد کا وقت ہو گیا ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو حکم کرتے تھے کہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں،
جہاد جانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی منادی ندا کرتا ہے تو پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے۔ جب تم سے مجلس برخاست کرنے کو کہا جائے، یعنی مجلس ختم کرنے کو کہا جائے، تو فوراً اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، جس سے بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتے تھے اور علیحدگی میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اس واسطے یہ حکم نازل ہوا، اور یہ حکم جو ہے عام ہے اور ہمارے لیے بھی ہم کو آداب مجلس سکھاتا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ خاص لطف و کرم کا برتاؤ کرتے ہوئے انہیں یہ بات سمجھائی کہ ایسا ہرگز نہیں کہ مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی وجہ سے تمہارا درجہ گر گیا۔ اگر آپ تھوڑا سکڑ کر بیٹھ جائیں گی اور اپنی آنے والی بہن کو جگہ دیں گی، اپنے آنے والی بہن کو یا اپنے آنے والے بھائی کو جگہ دیں گی بیٹھنے کے واسطے، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا درجہ جو ہے وہ گر جائے گا یا توہین ہوگی آپ کی، یا درجہ جو ہے ختم ہو جائے گا، یا مجلس اگر مجلس ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم نے مجلس ختم کر دی یا مجلس برخاست کر دی تو کیا توہین ہو گئی ہے؟ بلکہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بلکہ اس طرح آپ کے حکم ماننے کی وجہ سے اور اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے جب مجلس برخاست کرنے کا، ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ نے ختم کر دی۔ اس کو آپ نے اپنی توہین نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حکم کو ماننے کی وجہ سے آپ کے درجات بلند فرمائے گا اور دونوں جہانوں میں آپ کو عزت و رفعت سے سرفراز فرمائے گا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ کو مجلس برخاست کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کہیے ٹھیک ہے، ہم ختم کر دیتے ہیں، مجلس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو جگہ دے دی تو اس میں آپ کی توہین نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا، سبحان اللہ، اور عزت اور رفعت سے سرفراز فرمائے گا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پیروی کرنی ہے۔ علم کی معرفت رکھنے والوں کی یہی شان ہونی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو سر تسلیم خم کرتے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبوں پر فائز کر دے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے کہ بلند مرتبوں والا مرتبوں کا کون مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے اذا ناجیتم الرسول فقد اذا یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرے، تنہائی میں بات کرے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی مشقت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، یا پھر منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہی فضول باتوں میں مصروف رہتے تھے، ان کا منافقوں کا یہی ان کی عادت تھی، یہ وتیرہ تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوں ہی فضول باتوں میں مصروف رہتے تھے تاکہ مسلمان جو ہیں آپ سے علمی گفتگو نہ کر سکیں، آپ سے کچھ سیکھ نہ سکیں، جس سے مسلمانوں کو خاصی تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں گفتگو کرے۔ ایسا کرنا اس کے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جو بات کرنا چاہتا ہے بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بہتر اور بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر کوئی صدقہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، یعنی صدقے کی
صدقے کی ہمت نہیں پاتا، یعنی اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حکم صرف مالداروں کے لیے ہے۔ اس آیت پر سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی عمل نہیں کیا، پھر بعد میں یہ حکم جو تھا منسوخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب صدقہ کرنے کی تو تم میں ہمت نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی سرگوشی سے یعنی چپکے چپکے سے پہلے صدقہ کرنے سے ڈر گئے اور تم صدقہ کرنا نہیں چاہتے، یا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے؟ جب تم نے یہ نہیں کیا یعنی صدقہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اب تم کیا کرو، آگے بڑھو اور کیا کرو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ تو کر سکتے ہو نا، نمازوں کی حفاظت کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ تمام چیزیں تمہارے صدقے کا بدلہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آسانی کے لیے معاف فرما چکا ہے، تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرتا آیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی۔ صدقہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، لیکن یہ تو کر سکتے ہو، نماز قائم کرو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، رکوع اور سجود اچھا کرو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو، اس کے ارکانوں کو سمجھ کر طہارت حاصل کر کے نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ اکبر۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دو، جو زکوٰۃ کا نصاب پہنچ جاتا ہے زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ بھی دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام نیک اعمال جو کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ ساری چیزیں تمہارے صدقے کا بدلہ بن جائیں گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آسانی کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال اور دلوں کے خیالات سے خوب واقف ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی بری صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، مگر اپنے مفادات کی خاطر خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ منافق اللہ کے غضب کا شکار یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، تو ان کے ایمان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ مزید بے حیائی سے کام لیتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس طرح وہ اپنا تحفظ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی تلواروں سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب یہ منافق یہودیوں سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے نہ کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی قدر مشترک ہے، پھر ان کے جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کی اصل حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور وہ ان کے دھوکے میں آ کر اسلام قبول کرنے کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ یوں یہ منافق اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا جرم بھی کرتے ہیں، اس لیے انہیں ذلیل ترین عذاب سے اللہ تعالیٰ دوچار کرے گا، ذلیل ترین عذاب ان کو دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو مزید ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ان منافقوں کے مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ہاں نہ ان منافقوں کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ اولاد ان کے کام آئے گی، بس یہی لوگ اہل جہنم ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے: نمبر 1، مجلس کے آداب کا تقاضا ہے کہ آنے والے کے لیے مجلس میں کشادگی کر کے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے، اور مجالس میں مقصد کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ جب مقصد پورا ہو جائے تو مجلس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2،
اہل علم سے علمی اور ضرورت کے مطابق سوال کرنا چاہیے، اور چونکہ اور چنانچہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی خاطر پہلے صدقہ دینا فرض کیا گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر شفقت و مہربانی کا ذکر کہ ان کی طبیعتوں کے مطابق احکام جاری کیے ہیں۔ نمبر 5، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 6، یہودیوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور مسلمانوں کے چھپے ہوئے راز ان تک پہنچانا منافقوں کا کام ہے۔ نمبر 7، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مقاصد پورے کرنا منافقوں کا کام ہوتا ہے، جس کا نتیجہ دائمی عذاب ہے۔